بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الشفیع المذنبین بالقاسم محمد، بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بھیجئے. حضرات، قبل اس کے کہ کچھ عرض کروں، میں اپنی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں شب شہادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آج اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہے. انشاءاللہ یہاں مجالس کا سلسلہ 8 ربیع الاول تک جاری رہے گا، اور محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے
گزشتہ سالوں میں بھی میں نے آج کی مجلس میں اہمیت اشک ازاں، اہمیت مجلس ازاں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہونے کی اہمیت کے ذیل میں طریق ازاں کے بارے میں عرض کیا ہے، اسی دستور کو قائم کر رکھتے ہوئے آج کی مجلس میں بھی میں آپ کی خدمت میں انہی باتوں کے اوپر کچھ عرض کروں گا۔ ظاہر ہے مومنین مصروف ازاں ہیں اور مرکزی جگہوں کے اوپر الحمدللہ لاکھوں کا مجمع حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں یاد حسین میں مجالس کا انعقاد ہے، اجتماعات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں اور حسین ابن علی علیہ السلام کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ اور اس ہمارے ہندوستان میں جہاں شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار، محبان اہل بیت نبی اور ہمارے مسلمان بھائی غم اہل بیت میں غمگین ہو رہے ہیں، وہیں ایک بڑی جماعت، کثیر لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ، جو روزے کے احکامات نہیں جانتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن وہ بھی غم اہل بیت نبی کے اندر غمگین ہوتے ہیں، اور کہیں کے اوپر تو ہم سے 4 قدم آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہت سی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر 7 محرم سے غیر شیعہ افراد، غیر مسلم افراد غم حسین میں منتیں اس قسم کی مانتے ہیں کہ وہ 7 محرم سے اور آج رات بھر بیٹھیں گے نہیں، لیٹیں گے نہیں۔ ایسے ایسے افراد ہیں جو 7 محرم سے ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، اب ظاہر ہے انسان کے جسم کو راحت و سکون کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے اور لیٹنا بیٹھنا بھی اس کی زندگی کے قافلے میں بہت اہم ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی 7 محرم سے وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ تھکن سی محسوس ہوتی ہے تو کسی دیوار کا سہارا لے کے یا کسی چیز کا سہارا لے کے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر یا حسین کہہ کے دوڑتے ہیں۔ ہاتھوں پیروں میں بڑی بڑی لوہے کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنتے ہیں، اور اس میں غریب طبقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خود سال بھر مفلوق الحال رہتا ہے، لیکن نام اہل بیت پر عاشور کے دن ہزاروں روپے کا لنگر عزاداران سرکار سید الشہداء کے لیے تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی عقیدت یہ ہے کہ ہمارے میں جو کچھ بھی ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اور یہ جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے ثابت کرنے میں مجھے کوئی زحمت ہو سکتا ہے ہمارے اس محترم مجمع میں بھی ایسے افراد تشریف فرما ہوں کہ جن کو اس کا علم ہو۔ ہم تو ایک رات جاگتے ہیں تو ہمیں تھکن سی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری طرح سے امام حسین کو تیسرا امام نہیں مان رہے ہیں، بس ان کو یہ ہے کہ امام حسین ایک بہت بڑی طاقت ہیں، اور امام حسین السلام نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اگر حسین اپنی قربانی نہ دیتے تو آج ہمارے دین میں اور مذہب میں اور معاشرے میں جو انسان کے حقوق ہیں وہ سب پامال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منا رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور جو ہم آپ غم حسین ابن علی میں غمگین ہوتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، حسین نے ایک فیصلہ کل جنگ کی ہے۔ یہ تو حسین کے مقابل جب یزید آیا تو یزید کا قد اتنا بونا ہو گیا کہ آپ اس حقیر نام کی کوئی ویلو ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے نام آیا یزید تو معلوم ہے بس کوئی معمولی سے آدمی تھا، لیکن 1/3 دنیا پر حکومت کرنے والا یزید، جس کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، لاکھوں کا اسلحہ تھا، تخت و تاج تھا، سلطنت تھی، علماء تھے، صحابہ تھے، اور اس زمانے کا سب سے بڑا حاکم تھا جس کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا۔ لیکن حسین ابن علی نے اس کی اوقات بتا دی کہ تو اپنے کو جتنا بڑا بھی حاکم سمجھے، لیکن حسین ابن علی 72 کا لشکر لے کے آئیں گے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کو منہ توڑ جواب دیا۔ 28 رجب 27 رجب سن 60 ہجری میں یزید نے امام حسین سے سوال بیعت کیا۔ 27 رجب سن 60 ہجری کو، اور جب سرکار سید الشہداء نے اس کی بیعت سے انکار کیا تو مروان نے اس وقت کیا کہا تھا کہ حسین کا سر کاٹ لے، لیکن حسین ابن علی نے اپنے حکیمانہ انداز سے اس کو بتا دیا کہ فوجوں پر رکھنا اور ہے، زمین پر سلطنت کرنا اور ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو حاکم ہے، روحانی اعتبار سے میں حاکم ہوں، اور تیری کیا مجال، اور تیرے لشکر کی کیا مجال، اور تیرے سپاہیوں کی کیا مجال، اور تیرے افسران کی کیا مجال، اور تیرے نیزہ بردار اور تلوار کش اور تیر اندازوں کی کیا مجال کہ جو حسین ابن علی کا سر حسین کی مرضی کے بغیر قلم ہو جائے۔ 27 رجب کو حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ 27 رجب کو حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ حسین ابن علی نے 27 رجب سن 60 ہجری کو بیعت سے انکار کیا، اور 10 محرم سن 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے۔ 6 مہینے کے بعد حسین شہید ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، حسین کسی آہانی قلعے میں جا کے نہیں بیٹھ گئے، حسین اپنے گھر کے اندر بند ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ یزید لاچار ہو گیا، وہ مجبور ہو گیا، وہ گھر کے اندر کیسے فوجوں کو بھیجتا، اور قلعہ اتنا مضبوط تھا اور بہادر چاروں طرف سے تلواریں لیے کھڑے تھے۔ حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا اور اپنا وطن چھوڑا، جبکہ انسان کے لیے محفوظ ترین جگہ اس کا وطن ہوتا ہے۔ حسین کے لیے بھی محفوظ ترین جگہ حسین کا وطن مدینہ تھا، جہاں بنی ہاشم بھی تھے، حسین کے اور چاہنے والے بھی تھے، اور وہ صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کی زبانی حسین کے مراتب کو سنا تھا۔ لیکن حسین نے کہا انسان اپنی جان اپنے وطن میں بچاتا ہے، اپنے گھر میں محفوظ تصور کرتا ہے، لیکن حسین دنیا کے جس کونے میں بھی ہو بغیر حسین کی مرضی کے پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ مدینے کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن مکے گئے۔ مکے میں بھی حسین کسی آہنی قلعے میں نہیں رہے۔ مکے سے حسین چلے، منزلوں کو طے کیا حسین ابن علی نے۔ حر کا لشکر ملا، لیکن حر کا لشکر بھی حسین ابن علی کو قتل نہ کر پایا۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، ابھی میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، لیکن تب بھی یزید کا لشکر جو جتھوں کی شکل میں آ رہا تھا، کوئی 5000 کی ٹکڑی لے کے آیا، کوئی 10,000 کی ٹکڑی لے کے آیا، کوئی 15,000 کی ٹکڑی لے کے آیا، کوئی 3,000 کی ٹکڑی لے کے آیا، اور الگ الگ قبیلوں کے سردار اپنی ٹکڑیوں کے ساتھ وارد کربلا ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن استحکام اور یقین کی منزل یہ ہے کہ حسین کو اس پر یقین ہے کہ جب میں خود چاہوں گا تبھی یہ میرے اوپر غالب ہو سکتے ہیں، اس کے سوا میرے اوپر یہ غالب نہیں ہو سکتے۔ لشکر آتے رہے،
لیکن حسین اللہ کا شکر کرتے رہے اور پھر منہ توڑ جواب حسین ابن علی نے ایک اور دیا کہ جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو حسین ابن علی نے اس خطے کو خریدا، بنی اسد کے افراد سے رقم دے کر اس پورے علاقے کو خرید لیا کہ جس پر حسین ابن علی کے خیمے لگنا تھے اور جس علاقے کے اوپر کربلا کی جنگ ہوئی ہے، اور حسین نے اس پورے علاقے کو خرید کے بنی اسدی کے افراد کو ہبہ بھی کر دی۔ میرے خیال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ اسلام میں کہ اپنی ملکیت کو ہبہ کیا گیا ہو اس انداز سے۔ یہ حسین ابن علی نے کربلا کی زمین نہیں خریدی، یزید کا منہ توڑ جواب دیا کہ دیکھ ایک تہائی دنیا پر تو حکومت تو کر رہا ہے، لیکن جب تیری فوجیں آئیں گی تو میری ہی زمین پر قیام کریں گی، تاکہ کل کا مورخ یہ لکھ دے کہ حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ لشکر یزیدی حسین کی زمین پر آیا تھا۔ لشکر یزیدی حسین ابن علی کی زمین پر آیا تھا، زمین کو خریدا، تقریباً 8 دن اس زمین پر رہے تو 2 محرم کو تشریف لائے ہیں اور 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ مصائب کے ذکر میں سنا ہے نا کہ 10ویں محرم کو بھوک اور پیاس کے عالم کے باوجود، لاشوں کے اٹھانے کے باوجود، زخموں سے چور چور ہو جانے کے باوجود بھی حسین ابن علی کا انداز جہاد یہ تھا کہ کبھی نیزہ زمین پر مار کے تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کے حملہ آور ہوتے تھے، اور انداز جہاد یہ ہے کہ گھوڑے کو کبھی کاوا دیتے ہیں، کبھی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میمنے پلے جاتے ہیں، کبھی میسرے پلے جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں اتر جاتے ہیں، اور جہاد ایسا جہاد کہ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا جہاد کیا نہ اس کے بعد کسی نے ایسا جہاد کیا۔ یوں تو تاریخ جہاد میں حسین ابن علی کے خاندان والوں کے نام سر فہرست ہیں۔ مولا علی کے جہاد کا کیا کہنا، حسن مجتبیٰ کے جہاد کا کیا کہنا، مسلم ابن عقیل کے جہاد کا کیا کہنا، جعفر طیار کے جہاد کا کیا کہنا۔ اس پورے خاندان نے لاجواب جہاد کیا ہے، اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو کیا یاد دلاؤں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب جنگ صفین میں یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر لیے کھڑا ہے، اور حسین کا بابا علی مرتضیٰ 90,000 کا لشکر، اور اس لشکر میں بھی بغاوت ہو گئی۔ بغاوت کا سبب یہ ہے کہ جو اس وقت مولا علی کے ساتھ ہیں وہ سب غدیر سے ماننے والوں کا مجمع نہیں ہے، وہ بھی مجمع ہے کہ جس نے بعد میں حضرت علی کو مانا ہے۔ تو اب تھوڑی سی بغاوت سی ہوئی تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مالک اشتر میرے لشکر کو تو تم سنبھالو اور ہم شام کے لشکر کو سنبھالتے ہیں۔ اور جب شام کے لشکر پر حملہ کیا ہے تو اس حملے میں علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، عباس ہیں، مسلم ابن عقیل ہیں، اور ایسا لاجواب حملہ کیا کہ 9 آدمیوں نے 1 لاکھ کے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ تو ان کے خاندان کی تلوار کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے خاندان بنی ہاشم کے جوانوں سے کہوں گا کہ تمہارا جہاد کرنا اور ہے اور حسین کا جہاد کرنا اور ہے۔ بڑے بڑے مارکوں پا لیے مرتضیٰ نے، دشمنان اسلام کے دانتوں کو کھٹا کر دیا، لیکن ساقی کوثر آپ پیاسے نہیں تھے، آپ نے لاشیں نہیں اٹھائی تھی، لیکن حسین کے جہاد کا انداز یہ کہ بھوک پیاس بھی اور جہاد بھی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کونیوں سے لہو ٹپک رہا تھا، کونیوں سے لہو ٹپک رہا تھا، اور حسین ابن علی جہاد کرتے جا رہے تھے۔ عزاداروں، اب یہ تو دوران تقریر ایسے موقع آ رہے ہیں کہ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، ورنہ میں اصل میں ابھی میں نے مصائب نہیں شروع کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، کونیوں سے لہو ٹپک رہا ہے، بوندیں گر رہی ہیں۔
میرا کہنے کا مطلب یہ کہ لاکھوں کا لشکر رکھنے کے باوجود یزید یہ نہ سمجھے کہ حسین پر ہم نے قدرت حاصل کر لی اور حسین اب میرے کنٹرول میں ہیں۔ لاکھوں کے لشکر کو کئی مرتبہ حسین نے کوفے اور شام کی دیواروں سے ٹکرایا، اور پھر دیکھیں جہاد کرتے کرتے اطمینان قلب کا عالم دیکھیے کہ رکتے بھی ہیں اور رکنے کے بعد گفتگو بھی شروع کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں لشکر والوں سے، اور اگر کسی کی ہدایت ممکن ہے تو اس کی ہدایت بھی کرتے ہیں۔ حسین اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہدایت ہو سکتی ہے اور اس کے دل میں میری محبت آ سکتی ہے تو حسین ابن علی ہدایت بھی فرما رہے ہیں، جس میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حسین نے دیکھا کہ ایک شخص حسین کے مقابل ہے، لیکن کہا ٹھہر جا، تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن میں امام ہوں، امام، مجھے غیب کا بھی علم ہے، اور دیکھو مجھے معلوم ہے کہ جب تم اپنے گھر سے کوفے سے چلے تھے تو تمہاری بیٹی نے کہا تھا بابا وطن سے باہر تو جا رہے ہو لیکن جب آنا تو کچھ تحفہ میرے لیے لیتے آنا، دیکھ یہاں تجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، لیکن اگر تو واپس جانا چاہتا ہے چلا جا، اور تحفے میں یہ میری انگوٹھی اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو دے دینا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ بہت جلدی سرزمین کربلا کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک آواز بلند کروں گا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے کے لیے آئے۔ اگر وہ آواز تو نے سن لی اور اس کے بعد میری مدد نہیں کی تو پھر کبھی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حسین نے انگوٹھی اتار کے دی۔ مختلف مقامات پر حسین ابن علی میدان جہاد میں بھی خطاب کرتے رہے، لیکن لشکر یزیدی حسین ابن علی کو قتل نہیں کر پایا۔ آپ کہیں گے حسین انجام تو بعد میں قتل ہوا، تو آپ نے مصائب میں سنا ہے نا کہ حسین نے جب تلوار کو روکا تب قتل ہوئے ہیں، یعنی حسین نے اب اپنی مرضی شامل کری کہ ٹھیک ہے اب ہم اللہ کی راہ میں اب قتل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور لشکر یزیدی کو اتنا مجبور کیا کہ حسین نے جگہ بھی خود معین کی، لشکر نہیں معین کر پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دل چاہا ہو یا لشکر یزیدی نے حسین کو گھوڑے سے گرا دیا ہو، نہیں، حسین جہاد تو کہیں اور کر رہے تھے، تلوار تو کہیں اور حسین نے روکی تھی، لیکن حسین کو معلوم تھا کہ میرا مقتل کہاں پر ہے، مجھے کہاں پر جا کے اللہ کو آخری سجدہ کرنا ہے۔ حسین اپنے اختیار سے نشیب تک آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق کی بات تھی کہ نشیب پاس کھڑے تھے اور وہیں وار ہوا اور وہیں حسین گر پڑے۔ تلوار روکنے کے بعد بھی حسین گھوڑے پر سوار رہے ہیں اور گھوڑے کو نشیب کی طرف لائے ہیں۔ حسین اپنے اختیارات کا اعلان روز عاشور برابر کرتے رہے۔ جب جہاد آخر کے لیے حسین گھوڑے پر بیٹھ کر نکلے ہیں تو آپ پہلے یہ تصور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جو 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اور صبح سے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے، اپنے گود کے پالوں کی میتیں لا چکا ہے، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تیر پڑے ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کی خراشیں ہیں، اور ان سب کے باوجود بھی وہ لشکر کے سامنے آتا ہے، اور آنے کے بعد لشکر کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے عمر سعد، اب تو نہ عباس ہے نہ علی اکبر، اب فقط حسین ہے، لیکن حسین ابن علی نے کہا پسر سعد ذرا باہر نکل کے آ۔ حسین کی آواز کی ہیبت اتنی تھی کہ صفوں کو پھاڑتا ہوا پسر سعد حسین کے سامنے آیا۔ کہ ابن الزہرا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے تجھ سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ کیجئے گفتگو، شور بہت ہے ابھی، سپاہیوں کو روکو، آوازیں بند ہو، پھر میں تقریر کروں گا۔ اس نے اشارہ کیا، پورا لشکر خاموش ہو گیا۔ بسم اللہ فرمائیے کہ ابھی بھی آوازیں بہت ہیں، جانوروں کے بولنے کی آوازیں ہیں، اسلحے کی لوہے کی آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ہیں۔
اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، حسین یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں جانوروں کو خاموش کر دوں، حسین میرے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ میں لوہے کی آواز کو بند کر دوں۔ امام کے سامنے جب اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا تو ایک مرتبہ حسین نے ایک اشارہ کیا۔ حسین کا اشارہ ہونا تھا کہ جانور خاموش ہو گئے، اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا اپنے پیر کو اٹھائے تھا تو حسین کے اشارے کے بعد اس میں اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے پیر کو زمین پر رکھ دیتا۔ حسین نے کربلا میں یہ معجزہ دکھا کے بتا دیا کہ مجھے مجبور نہ سمجھنا، میں مظلوم ضرور ہوں، اگر میں چاہوں یا اگر میں چاہتا تو میرا ایک سپاہی بھی میدان میں نہ آتا، میں خیمے میں بیٹھے ہی بیٹھے اشارہ کر دیتا، اور اس اشارے کا اثر یہ ہوتا کہ تمہارا لشکر غرق ہو جاتا۔ حسین ابو تراب کا بیٹا ہے، زمین کو اشارہ کرتے زمین پھٹتی، لشکر سما جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا لشکر یزیدی۔ لیکن حسین کربلا میں اپنے اختیارات نہیں دکھا رہے ہیں، اس کو نہیں استعمال کر رہے، پورا لشکر خاموش ہو گیا، جانور خاموش، سناٹا۔ 2 محرم سے لے کر عصر عاشور تک یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ زمین کربلا پر بالکل موت کا سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں۔ حسین نے اب ارشاد فرمایا، میں حجت تمام کرنے کے لیے تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ہماری خطا کیا ہے، ہماری غلطی تو بتاؤ کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے جو اتنا بڑا لشکر لے کے ہمیں قتل کر دے آئے ہو۔ ہم تمہارے رسول کے نواسے ہیں، ہم نے کیا کسی کے مال کو غصب کر لیا یا شریعت میں کوئی تبدیلی کر دی؟ ہم نے حلال کو کیا حرام کر دیا یا حرام کو ہم نے حلال کر دیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری خطا تو بتاؤ، ہمارا گناہ تو بتاؤ، تم کیوں ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ سبب تو بتاؤ۔ حسین اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ مورخ لکھ دے کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں ہے، حلال کو ہم نے حرام کیا، حرام کو ہم نے حلال کیا۔ اس نے کہا یا ابن الزہرا، آپ نے نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا، آپ نے دین کو، شریعت کو بالکل اسی طرح سے باقی رکھا۔ کہ جب میں نے دین میں کوئی تغیر نہیں کیا ہے، میں نے حلال کو حرام نہیں کیا، حرام کو حلال نہیں کیا، تو پھر یہ تم مجھ سے لڑنے کے لیے کیوں یہاں پر جمع ہو؟ ہم نے قرآن نہیں بدلا، ہم نے دین نہیں بدلا، ہم نے شریعت نہیں بدلی، ہم نے سنت نہیں بدلی، پھر لڑنے کے لیے تم آئے کیوں ہو؟ تو وہ ملعون کہتا ہے آپ سے لڑنے جو ہم آئے ہیں اس کا ایک سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ آپ کے بابا علی سے عداوت۔ اب کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مولوی یا کوئی ملانی مقصد شہادت حسین کچھ بھی بیان کرے، لیکن حسین نے اپنی قربانی کا مقصد بتایا، اور حسین نے ظالموں کے سامنے بات کو واضح کر دیا کہ لڑائی جو ہو رہی ہے یہ خالی اس پہ نہیں ہے کہ دین محمدی کا تحفظ ہے خالی ہونا، بلکہ یہ لڑائی کا سبب یہ بھی ہے کہ یہ لشکر میرے بابا کی عداوت میں جمع ہوا ہے، یہ لشکر میرے بابا علی مرتضیٰ کی عداوت میں جمع ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو تاریخ کی اور آگردانی اور کیجئے، صفوں کو اور پلٹیے۔ اب کربلا سے آپ دربار شام میں چلیے۔ جب دربار شام میں آپ چلیں گے اور سر حسین تخت یزیدی کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور وہ ملعون سر حسین ابن علی کی بے حرمتی کرتا جا رہا ہے، اور بے حرمتی کرتے کرتے اشعار بھی پڑھ رہا ہے۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش کو میرے بدر والے ہوتے تو آج کتنا خوش ہوتے کہ ہم نے بنی ہاشم سے کیسا انتقام لے لیا، ہم نے کس طرح سے بنی ہاشم کو قتل کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ زینب موجود تھی، حسین کی بہن زینب نے یزید کے ان اشعار کا جواب قرآن کی آیتوں سے دیا، اور پورے دربار میں ایک موت کا سناٹا چھا گیا۔ آج ہر دنیا کے عزادار کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ پسر سات نے حسین سے کیا کہا تھا کہ آپ کی بابا کی عداوت میں ہم لڑ رہے ہیں،
اور جب تک کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا حسین صلح کی بات کر رہے تھے، اب بھی اگر تم مجھے نہ قتل کرو اور اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو تو تمہاری معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ کبھی سوچئے کہ جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو اس کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی بھی تمہاری معافی کے دروازے کھلے ہیں، اگر تم خوشنودگی رب کے لیے مجھے قتل نہ کرو، کیونکہ میں امام معصوم ہوں، میرے قتل کے بعد تمہاری نجات ممکن نہیں ہے۔ میرے قتل کے بعد تمہاری نجات ممکن نہیں ہے، تمہیں نجات مل ہی نہیں سکتی ہے۔ دیکھو اب بھی مان جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ مال دنیا اور حوث دنیا میں چور ہو چکے ہوں وہ کہاں ماننے والے حسین کی ہدایت کو؟ حسین بتاتے گئے پہچانو میں کیا ہوں اور یزید کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تعجب کی بات یہ ہے، پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ یزید جیسے غلیظ اور بدترین شخص کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ مانا کیسے؟ یزید کے کرتوت، اس کی گندگیاں، اس کی ضلالتیں تاریخ اسلام میں آج بھی محفوظ ہیں۔ موجودہ دور کے علماء بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ عیب یزید میں تھے۔ شراب کثرت سے پیتا تھا، شطرنج اور جوئے کا بہت زیادہ شوقین تھا، قریبی ان رشتہ داروں کے جو حرام ہیں جن سے نکاح بھی نہیں جائز ہے ان کے ساتھ زنا کرنے میں اسے کوئی عار نہیں تھا، اور ان سب برائیوں کو جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں نے اسے خلیفۃ المسلمین مان لیا کہ ہاں وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ یہ کیا اندھیر ہے، یہ کیا اندھیر ہے، یہ کیا اندھیر ہے کہ یزید جیسے کو عالم اسلام خلیفہ مان رہا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھا، اور اس نے غلط کیا، حسین کو قتل کیا، مگر وہ تھا خلیفۃ المسلمین۔ لیکن حسین کی نہیں، حضور کے نواسے نے سوتے ہوئے مسلمانوں کے شانے کو ہلا دیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام زینب کے اوپر کہ شہزادی زینب نے بتایا کہ دیکھو میرے بھائی کو قتل کیا گیا، میرے بھائی کے سر کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، میرے بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، جس دربار سے قتل حسین کا فتویٰ گیا تھا تو نہ صحیح اسی دربار میں مجلس حسین کروں۔ اور ہوا یہی، یزید کی شکست کا تو اعلان زینب نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا، چھوٹے چھوٹے مجاہدوں نے کیا۔ کبھی کبھی شعراء نظم کرتے ہیں کہ حسین جو ہیں جنگ جیت گئے مگر مورچہ ہار گئے۔ ہار کا لفظ حسین کے ساتھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ حسین مورچہ بھی جیتے ہیں اور جنگ بھی جیتے ہیں۔ یزید یہی کوشش کر رہا تھا کہ بیعت کر لیں، یزید یہی کوشش کر رہا تھا نا کہ حسین میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، لیکن حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی نا۔ میری جیب میں ایک رومال ہے، میرا کوئی دشمن یہ کوشش کرے کہ اس رومال کو وہ حاصل کر لے اور میں اس رومال کو اس کو نہ دوں، اپنے ہاتھ میں پکڑے رہوں، میرا گلا کٹ جائے اور رومال اس تک نہ پہنچ پائے، تو میں جنگ بھی جیتا ہوں، مورچہ بھی جیتا ہوں۔ گلا کاٹ لینا کسی کا جیت جانے کی علامت نہیں ہے، مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ حسین بیعت کر لیں، حسین نے کہا سر کٹوا دوں گا مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور اس کا سبب یہ کل آپ اعمال عاشورہ میں زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ابتدا میں کیا پڑھتے ہیں؟ آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، محمد مصطفیٰ کے وارث آپ پر سلام، مولا علی کے وارث آپ پر سلام۔ یہ
آپ کہتے ہیں نا یہ کیا مطلب ہے؟ آدم کی وراثت، نوح کی وراثت، ابراہیم کی وراثت، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، تمام انبیاء کی وراثت حسین کے پاس ہے۔ اب یہ حسین کا ہاتھ نہیں، آدم کا ہاتھ ہے، نوح کا ہاتھ ہے، ابراہیم کا ہاتھ ہے، تمام انبیاء کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو گویا آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی، نوح نے اپنی گمراہ قوم کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، فرعون کی بیعت موسیٰ نے کر لی، محمد نے ابو جہل کی بیعت کر لی۔ عزیزان گرامی، حسین نے کہا اس ہاتھ کی اہمیت کو دیکھو، میں ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں دوں گا، اپنا سر کٹوا دوں گا، اور دیکھو میرا ہاتھ اتنا بلند ہو جائے گا کہ دنیا میں ہر جگہ علم کی شکل میں میرا پنجہ دنیا میں ہر جگہ بلند ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ساری دنیا کے پرچم ہیں، ساری دنیا میں نشانیاں ہیں، ان کے علم ہیں، یہ ہندوستان کا پرچم، یہ پاکستان کا پرچم، یہ افغانستان کا پرچم، یہ ایران کا پرچم، یہ عراق کا پرچم، یہ فلاں جگہ کا پرچم، یہ ڈھمک جگہ کا پرچم۔ لیکن اگر ابھی ہندوستان میں ہم پاکستان کا پرچم لے کر کوئی جلوس نکالے تو ہم سب کے سب گرفتار ہو جائیں گے۔ ہندوستان ہے، یا پاکستان کا پرچم نہیں بلند ہو سکتا، یا ہندوستان کا پرچم بلند ہوگا۔ اگر پاکستان میں ہندوستانی پرچم بلند کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو وہاں کی پولیس وہاں گرفتار کر لے گی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پاکستان کا پرچم بلند ہوگا۔ تو اب آپ سمجھے ملکوں کے اندر ملکوں کے پرچم محدود ہیں، لیکن حسین کا پرچم ہندوستان میں بھی اٹھ رہا ہے، پاکستان میں بھی اٹھ رہا ہے، ایران میں بھی اٹھ رہا ہے، عراق میں بھی اٹھ رہا ہے، ہر جگہ حسین ابن علی کا پرچم بلند ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ میرے اختیار کو دیکھو، جو میرے مقابل آیا تھا اس کی حکومت 1/3 دنیا پر اس وقت تھی، لیکن میں نے اپنی ٹھوکر مار کے نہیں، حسین آپ کی ٹھوکر تو بہت بڑی ہے، اصغر کو جو زمین پر لٹانا تھا اس نے جو ٹھوکریں چلائیں تھی پورے تخت یزیدی کو ایسا الٹ دیا کہ یزید کا پرچم کہیں نہیں ملے گا، حسین کا پرچم ہر جگہ مل جائے گا، حسین کا پرچم ہر جگہ مل جائے گا۔ اور کسی حکومت میں جسارت نہیں ہے کہ وہ حسین کے پرچم کو اٹھانے سے روک دے۔ ہر جگہ آپ کو علم عباس ملے گا۔ یہ علم عباس کیا ہے؟ حسینیت کا پرچم ہے۔ علم میں پنجہ بنا ہوتا ہے، یہ پنجہ اس بات کی علامت ہے جس ہاتھ کو تم جھکانا چاہ رہے تھے وہ ہاتھ اتنا بلند ہے، وہ ہاتھ اتنا بلند ہے۔ تو حسینیت آج ساری دنیا میں ہے، دنیا کے سب سے بڑے دولت مند آج بھی حسین ابن علی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے دولت مند آج بھی حسین ابن علی ہیں۔ خالی اگر آپ بمبئی کا سروے کیجئے اور حسین کی جو جائیداد ہے، جو ملکیت ہے، جو حسین کا مال ہے، اس کو آپ دیکھیں تو سب سے بڑے آدمی اس شہر کے بھی حسین نظر آئیں گے۔ دنیا کے تمام چھوٹے موٹے بڑے قریوں کی آپ جب ڈسکوری کریں، دیکھیں جا کے، تو ہر جگہ حسین کا امام باڑہ، ہر جگہ حسین کی تعزیہ داری، ہر جگہ حسین کے علم، ہر جگہ حسین کے تبرکات۔ کروڑوں اربوں ڈالر کی زمینیں ایسی ہندوستان پر حسین ابن علی کے نام وقف ہیں، کیا حسین اس پر آ کے رہتے؟ نہیں، حسین نے بتایا ہماری قربانی تحفظ بشریت کے لیے بھی ہے، زمین ہماری ہوگی، آرام انسان اٹھائے گا، یاد ہم بھوکوں کی ہوگی، کھانا ہر زمانے کے بھوکے کھائیں گے۔ آج آپ دیکھیں کتنا لنگر دنیا میں پکتا ہے، کتنا لنگر بٹتا ہے، اور کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا، تبرک دینے میں کوئی نہیں ذلیل ہوتا۔ اور کیا کہنا ہے سرکار کا، کیا کہنا ہے سرکار کا کہ دیکھیے اسلام دین مساوات ہے،
لیکن اگر اسلام کو دین مساوات عملی طور پر دیکھنا ہے تو مجلسوں میں آ کے دیکھیے کہ اسلام دین مساوات ہے، برابری کا دین ہے دین اسلام، برابری کا دین ہے دین اسلام۔ مجلس جب تمام ہوتی ہے تبرک بڑھتا ہے، آپ نے دیکھا غریب بھی ہاتھ پھیلائے ہے، اسی کے نیچے امیر بھی ہاتھ پھیلائے ہے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے غریب امیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن حسین کی بارگاہ میں غریب بھی کھڑا ہے، امیر بھی کھڑا ہے، تبرک دے دیجئے، تبرک دے دیجئے، تبرک دے دیجئے۔ ہر آدمی حسین کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس ایک ہاتھ میں کتنا اثر ہے کہ لاکھوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلے ہیں۔ یزیدیت کو مٹا دیا حسین نے، حسینیت کا پرچم آج بھی بلند ہے۔ تو حسین کی یاد میں ہم پورے 2.25 مہینے مجلسیں کرتے ہیں، اور یہ عشر اولا خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں چاہنے والے جوہ در جوہ جمع ہوتے ہیں۔ جتنا مجمع دنیا میں عشر اولا میں مجلسوں میں ہوتا ہے، بعد میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں کہ مجلسوں میں اتنا بڑا مجمع آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاکر کے اوپر جو بھی کیفیت طاری عشر اولا میں ہوتی ہے وہ باقی اور عشروں میں نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ حسین تو ایک سمندر کا نام ہے، پوری عمریں تمام ہو سکتی ہیں مگر حسین کا ذکر تمام نہیں ہو سکتا ہے، حسین کا تذکرہ تمام نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ رات رونے کی رات ہے، یہ رات قیامت کی رات ہے، یہ رات آہ و بکا کی رات ہے۔ لیکن ٹھہرو دوستوں، میرے دوستوں ٹھہرو، میں چند باتیں کل کے متعلق آج پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ آج میں آپ کو بتا دوں کہ کل روز عاشورہ ہے۔ روز عاشورہ بہت اہم دن ہے۔ اس دن ہم سے کہا یہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ کیوں نہ سلام کریں؟ سلام ہے سلامتی کی دعا، سلام ہے سلامتی کی دعا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ ارے اس دن ہم کیا سلامتی کی دعا دیں جس دن فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ ہاں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سلامتی کی دعا۔ کل کسی کو سلام نہ کیجیے گا، کل سلام نہیں کیا جاتا ہے۔ کل محبان اہل بیت کیا یہ رواج ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، اگر دھوکے سے سال بھر آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے رہتے ہیں، اگر دھوکے سے ذہن سے نکل جائے تو فوراً آپ اس کا احساس کیجیے گا کہ یہ عمل مجھ سے آج غلط ہو گیا کہ ہم نے سلام کر لیا۔ کل ایک دوسرے کی خیریت نہیں پوچھی جاتی ہے، کل کسی سے مصافحہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کل چہرے سے بھی یہ معلوم ہو کہ آپ حسین کے غم میں غمگین ہیں، آپ کے عمل سے بھی یہ معلوم ہو کہ آپ حسین کے غم میں غمگین ہیں۔ کل اپنے کاروبار کو بند کر دیجیے گا، کل آپ حصول معاش کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلیے گا، کل کاروبار نہ کیجیے گا، کل کاروبار کے سلسلے میں گفتگو بھی نہ کیجیے گا۔ اور کوشش یہ کیجیے گا کہ جب عزاداری میں آپ شریک ہوں تو اپنے موبائل بند رکھیے گا، اپنے موبائل بند رکھیے گا۔ اور اگر آپ بہت ہی ضروری سمجھتے ہوں کہ موبائل آن ہی رہے تو آپ اسے سائلنٹ رکھیے گا تاکہ عزاداری میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور عزاداروں جب جلوس میں جائیے گا تو تماشائی بن کے نہ جائیے گا۔ جب آپ جلوس میں شرکت کیجیے گا تو تماشائی بن کے نہ جائیے گا۔ ایسا نہ لگے کہ تماشا دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ اگر جلوس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، آپ کو کہیں پر ٹکنا ہے، ٹک کے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں، تب بھی آپ کا ہاتھ سینے پر پڑتا رہے یا سر کو جھکا کے حسین کو پرسہ دیتے رہیے گا۔ حضور ختمی مرتبت کو پرسہ دیجیے گا، اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیجیے گا۔ اور کل کے دن فاقہ کیجیے گا،
کل کے دن فاقہ کیجئے گا، کل کے دن صبح ناشتہ نہ کیجئے گا، دوپہر میں کھانا کھانے نہ بیٹھ جائیے گا، کل آپ بھوکے اور پیاسے رہیے گا۔ اور دوستو اگر آپ مریض ہیں اور بھوک اور پیاس آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اتنی ہی غذا استعمال کیجئے گا جس سے آپ کے جسم کو بھوک کی وجہ سے ضرر نہ پہنچے، پیٹ بھر کے نہ کھا لیجئے گا، کوشش کیجئے گا پیاسے رہیں اور اسی وقت رزق کھائیں کہ جس وقت فاقہ کھولا جاتا ہے۔ چند گھنٹے حسین کے نام پہ بھوکے رہیے گا۔ ارے حسین 3 دن بھوکے رہے۔ یہ دوستوں آپ کے لیے سبیلوں کا انتظام ہوتا ہے۔ حسین اس رات میں ہم کسی کے لیے دعا تو نہیں کریں گے لیکن مولا اپنے عزاداروں پر نظر کرم کرو آقا۔ مولا تمہارا حق ادا ہم ادا نہیں کر پائے۔ مولا جو غلطی ہوئی وہ عزاداری میں، مولا کوئی عمدن غلطی نہیں کی ہے، مولا اگر کوئی بھولے چوکے کسی سے عزاداری میں غلطی ہو گئی ہو، مولا تمہیں علی اکبر کا واسطہ معاف کر دینا۔ ہاں عزاداروں شب عاشور آ گئی، چراغ گل ہو گئے، اندھیرا پھیل گیا۔ ارے آپ کو معلوم ہے حسین نے بھی شب عاشور چراغوں کو گل کر دیا تھا اور ارشاد فرمایا جس کو جہاں دل چاہے چلا جائے۔ اپنے کو مجبور نہ سمجھنا۔ اے میرے چاہنے والوں اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ کیونکہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم جانا چاہو گے تو تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ لیکن عزاداروں خیام سے عجیب و غریب آوازیں بلند ہوئیں، کوئی کہتا ہے ابن الزہرا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمیں جنگلی جانور چبا کے کھا جائیں، کوئی کہتا ہے ہم پر عذاب نازل ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری ماں ہماری صف اعظم پر بیٹھ جائے۔ ابن الزہرا ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، حسین ہم آپ کے ساتھ قربانی پیش کریں گے۔ مرحبا مرحبا حسین کے چاہنے والوں، مرحبا، خدا تمہیں سلامت رکھے حسین کے چاہنے والوں۔ لیکن ذرا اس وقت آنا جب حسین نرغہ عادا میں گھرے ہوں گے۔ ہاں عزاداروں آج کی رات کے بہت سے مصائب ہیں اور میں برابر چند روایات آج کی رات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آج بھی میں اسے عرض کروں گا۔ آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، لیکن خالی آپ نہیں رو رہے ہیں، خالی آپ نہیں رو رہے ہیں، قسم خدا کی چنگلوں سے حسین کی آواز۔ بڑے بڑے شہروں میں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے قریوں میں آپ آج شب میں جا کے دیکھیے، میرے خود اپنے تجربے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جب میں لکھنؤ میں رہا کرتا تھا اور بامبے آنے سے پہلے میں نے پہلا عشرہ سلطانپور امہاٹ میں جا کے پڑھا، اور جب میں امہاٹ سے مجھے ایک دم سے بے قراری ہوئی کہ میں اپنے گھر کے تعزیے کے سامنے جا کے حسین کو پرسا دوں، میں نے مجلس کو تمام کیا اور میں نے مومنین سے اجازت چاہی
الہی کہ مجھے چند گھنٹے کی اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنے امام باڑے کی زیارت کراؤں۔ مومنین نے اجازت دی، میں لکھنؤ گیا اور تقریباً رات کے 12 بجے کے بعد میں واپس آ رہا تھا۔ اب جو بس چلی تو راستے میں جہاں پر بس رکی کہیں سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے یا عباس کی آواز آ رہی ہے۔ ارے میں اترا اور میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم آج شب عاشور ہے؟ ارے ہماری آبادی میں حسین کا تعزیہ سجا ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان اور انسان حسین پر آج کی رات ماتم کر رہے ہیں، آج کی رات رو رہے ہیں۔ عزادارو فاطمہ جب آ کے آپ کو دیکھتی ہوں گی تو اپنے بیٹے سے یہ ضرور کہتی ہوں گی حسین کاش کو یہ شیعہ کربلا میں ہوتے۔ عزادارو فاطمہ بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھی، شب عاشور فاطمہ مقتل کربلا میں ہیں۔ زینب بار بار رونے کی آواز سن رہی ہیں، واہ مصیبتہ ہائے میرا لال، واہ مصیبتہ ہائے میرے لال۔ اے بھیا یہ کون بیوی ہے جو اس طرح سے رو رہی ہے؟ بھیا دیکھو تو ذرا۔ حسین نے کہا بہن اب جب آواز آئے تو مجھے بتانا۔ ارے پھر جب آواز آئی تو حسین آئے، کہا بہن زینب تم نے پہچانا نہیں؟ اے بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو کہہ رہی ہے واہ مصیبتہ۔ بہن یہ ہماری ماں فاطمہ ہیں جو رو رہی ہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ ہیں۔ عزاداروں عمومی طور پہ تو اس شب کی مجلس میں حسین ابن علی کے مسائل ذاکر پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے کل دوپہر میں فاقہ شکنی سے پہلے بھی مجلس پڑھنا ہے تو حسین کی شہادت آپ کل سن لیجئے گا۔ آج صرف آج کی رات کی مصیبتوں کو سنیے کیونکہ یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اب ذرا دل کو سنبھال کے سنیے گا۔ یا زہرا مجھے بھی قوت دے دیجئے کہ میں مصائب ادا کر سکوں۔ اے حسین کی ماں آپ کو حسین کا واسطہ کہ مجھے قوت دیجئے تاکہ میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مصائب کر سکوں۔ ارے آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، میری آواز کو سنیے، آنکھوں کو بند کر کے آپ ایک ریگستان میں چلیے جہاں ہزاروں کا لشکر حسین کے قتل کے لیے جمع ہے اور ایک طرف 72 کا چھوٹا سا لشکر سجا ہے۔ ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں اللہ اکبر، تکبیروں کی آوازیں، ذکر الہی کی آوازیں، اور انہی آوازوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس مارے ڈال دی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو بہلانے میں لگی ہیں، صبر کرو لاڈلو، آج کی رات بڑے قیامت کی رات ہے۔ آج خیموں میں علی اکبر بھی ہیں، ام لیلہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، ام فروہ بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، رباب بھی ہے، حسین بھی ہیں، زینب بھی ہے۔ لیکن جب کل کی رات آئے گی تو خیمے جل چکے ہوں گے، زینب ہوگی مگر حسین نہیں ہوں گے، ام کلثوم ہوگی مگر عباس نہیں ہوں گے، ام لیلہ ہوگی مگر علی اکبر نہیں ہوں گے، زینب ہوگی مگر اون محمد نہیں ہوں گے۔ ارے جلا ہوا جھولا تو ہوگا مگر جھولے میں سونے والا علی اصغر نہیں ہوگا۔ عجیب و غریب منظر ہے، شب
مشہور کا منظر عجیب و غریب ہے، کسی خیمے میں اونو محمد کے لیے وہ زینب بیٹھی ہیں، بیٹا کل قربانیوں کا دن ہے میرے لال، بیٹا میری آبرو کو رکھ لینا، کئی قاسم کو لیے قاسم کی ماں بیٹھی ہیں، لیکن ایک خیمہ عجیب و غریب ہے کہ جہاں ایک ماں 18 سال کے جوان کو لیے بیٹھی ہے، کبھی بالوں میں کنگھی کرتی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ دیتی ہے میرے لال، اے علی اکبر، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے لال، اے میرے لال، اے میرے علی اکبر، اے میرے نور نظر، کل قربانیوں کا دن ہے میرے بیٹے۔ علی اکبر کبھی ماں کو دیکھتے ہیں، کبھی ماں علی اکبر کو دیکھتی ہے۔ ماں، خدا کسی ماں کے اوپر یہ مصیبت نہ ڈالے کہ جب ماں کو یہ معلوم ہو کہ آج آخری رات ہے میرے بیٹے کی، اب اس کے بعد علی اکبر ہمیں نظر نہیں آئے گا، اب علی اکبر ہمیں نہیں ملے گا، اب علی اکبر کی ہماری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ ہاں، کبھی جسم علی اکبر کو دیکھتی ہیں، کبھی چاند سے سینوں کو دیکھتی ہیں، کبھی زلفوں کو دیکھتی ہیں، کبھی رخسار پر رخسار رکھتے کہتی ہیں بیٹا تیری ماں کو تجھ سے بڑی محبت ہے میرے لال، اور یہ سب کرتے کرتے کبھی رونے لگتی ہیں، کبھی صبر کرتی ہیں، اور ایک جھولے کے قریب ایک ماں کھڑی ہے جو پکار رہی ہے علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، مگر علی اصغر جب کوئی جواب نہیں دیتا تو کہتی ہے شہزادی زینب شاید میرا بچہ مر گیا، ورنہ میری ایک آواز پر علی اصغر آنکھیں کھولتا تھا۔ ارے آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، سیدانیوں میں قرآن شروع ہوا، رونے کی آوازیں خیموں کے باہر نکلی، ارے حسین خیمے کے اندر آئے، بہن زینب کیا ہو گیا، بہن زینب کیا ہو گیا، بھیا علی اصغر کو پکارا رباب نے، علی اصغر آنکھیں نہیں کھولتا، رباب کہتی ہے شاید دنیا سے علی اصغر گزر گئے، رباب علی اصغر خیموں میں نہیں مرے گا، رباب علی اصغر تو میرے ہاتھوں پر میدان میں جائے گا، اللہ اللہ یہ شب عاشور ہے، جب علی اصغر آنکھیں نہیں کھول رہے وہ روز عاشور تھا کہ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ارے بچے نے گہوارے سے گرا دیا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ مصائب ہو رہے ہیں، بس تھوڑی دیر اور رو لیجئے، تھوڑی دیر اور رو لیجئے، تھوڑی دیر اور رو لیجئے، اور میں خالی آپ کو رلانے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہاں تو ائمہ اہل بیت بھی آتے ہیں، معصومین آتے ہیں، اور عزاداری کے ذریعے دوسروں تک بھی یہ مجلس میری پہنچتی ہے، بہت سے افراد فون کرتے ہیں، ای میل بھیجتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم ایسی آبادی میں جہاں مجلس نہیں ہو پاتی ہم تو azadari.com سے مجلس سن لیتے ہیں، ارے مجلس کی آواز سننے والوں، حسین کا پرسہ تمہیں بھی قبول کرنے کے لیے ہم اس مجلس میں شریک کرتے ہیں، ارے تم بھی شریک اعضا ہو، اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم کہیں دور بیٹھے رو رہے ہو تو حسین کی ماں نہیں پہنچے گی، ارے حسین کی ماں وہاں بھی آئے گی۔ آج کی رات فاطمہ کی بڑی مصروف رات ہے، ہر عزا خانے میں جا جا کے پرسہ لے رہی ہیں، اور کربلا بھی جاتی ہوں گی، اور کبھی اپنے بیٹے کی زری دیکھتی ہوں گی، اور چانوں والوں کا ہجوم دیکھتی ہوں گی، اور پھر یہ کہتی ہوں بیٹا ایک وقت وہ تھا کہ اسی طرح سے تمہیں دشمن گھیرے ہوئے تھے، اے بیٹا چاہنے والے، اور ہر چاہنے والا کربلا کا رخ کر کے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے مردند رسول، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام،
ہاں عزاداروں بس 2 یا 3 منٹ میں مجلس تمام ہے. شب عاشور قیامت کی رات، بس عزاداروں مجلس ختم ہو گئی. رومال سیدہ میں آپ نے فرصہ دے دیا، رومال سیدہ آپ کی آنکھوں سے آ کے لگ گیا، یہ بہت بڑا شرف ہے. خور کی پیشانی پر سیدہ کا رومال بندھا تو عزاداروں کی آنکھوں سے بھی سیدہ کا رومال مسوتا ہے. اے رسول کی بیٹی حسین کا پرسہ لیجئے، آئیے ہم حسین کا پرسہ ایک ایک کو دے دیں. رسول آپ نواسے کا پرسہ لیجئے، محمد عربی جسے کاندھوں میں بٹھاتے تھے اس کا پرسہ، جس کو زبان چسائی اس کا پرسہ، جسے زانو پر بٹھایا اس کا پرسہ، جو حالت نماز میں سجدے میں آپ کے پشت پر بیٹھا اس کا پرسہ، بی بی زہرا جس کے لیے چکیاں چلائیں اس کا پرسہ، علی مرتضیٰ اپنے لاڈلے حسین کا پرسہ لیجئے، امام سجاد اپنے بابا کا پرسہ لیجئے، ارے قائم آل محمد حسین کا پرسہ لیجئے. بس مجلس تمام ہو گئی. آج ہی کی رات تھی کہ جب ایک مرتبہ حسین اپنے مصلی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میدان کربلا کی طرف چلے. چاہنے والا ساتھ ہوا، حسین ایک جگہ پر جھکے زمین کربلا کو صاف کیا. ارے کل یہاں عباس گرے گا، کل یہاں علی اکبر گرے گا، کل یہاں اور محمد گریں گے، ارے کل یہاں قاسم گرے گا. اور ایک مرتبہ کہا چاہنے والے رک جا، اب حسین کو اکیلا جانے دے. مقتل میں اب جو پہنچے، ارے ماں فاطمہ بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہے. حسین گھبرانا نہیں، عصر کے ہنگام میں ماں آ جائے گی. اے بیٹا جب کوئی نہیں ہوگا ماں آئے گی. فاطمہ آ گئی، حسین ذبح ہو گئے. حسین Oh